ایک بار پھر مخصوص نشستیں ملنے پر حکمران اتحاد کو ملنے والی اکثریت کی تو اس اہم ترین فیصلے کی رانا ثنا صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ سما کو وقت دے رہے ہیں. رانا صاحب، حکمران اتحاد کو 2/3 کی اکثریت مل جائے گی اس فیصلے کے بعد میں، فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو موجودہ حکمران اتحاد یا موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اسے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا جو ایک موقع ملا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مارکہ حق بنیان المرصوص تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور فتح دی ہے، تو اس کے بعد یہ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اسے ایک اکثریت ملی ہے کہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کا کام جو ہے وہ بھی کر سکے، اور جو دفاع کو جس طرح سے مضبوط کیا ہے اور ملک کی عزت اور ملک کو سرخرو کیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر سکے. اچھا رانا صاحب، کہ اس فیصلے کو جمہوری عمل کی تطہیر سمجھا جائے یا سیاسی انجینئرنگ کہلانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو جمہوری عمل ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلیوں میں ہے. عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا ہوتا ہے. عدالتوں کو تو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ میں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں کس کے پاس کتنے ممبر ہیں یا کتنے ممبر نہیں ہیں. اس وقت جو قانون ہے اس وقت اور جو آئین ہے، جو الیکشن رولز ہیں، اس میں جو اسپیشل سیٹس کا سیگمنٹ ہے اس میں یہ درج ہے، اور یہ اس کی بالکل صحیح تشریح جو ہے وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے کی تھی، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آئینی بینچ نے کی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس جس نے نہ تو الیکشن لڑا ہو، نہ اس جماعت نے جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی ممبر اسمبلی میں موجود ہو، بلکہ اس کے سربراہ نے بھی جو ہے وہ کسی اور جماعت سے یا کسی اور نشان پہ الیکشن لڑا ہو، تو ایسی جماعت کو اسپیشل سیٹ جو کہ اسمبلی میں نمبر کی موجودگی کی ریشو کے حساب سے دی جانی ہے، وہ اسپیشل سیٹ نہیں دی جا سکتی. یہ قانون اور آئین کی تشریح انہوں نے کی ہے، اور اس اور متعلقہ جو رولز اور قانون ہے اسے کو پڑھ لے. یعنی ایک سمپل آدمی، واجبی پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ لے، وہ بھی یہ کہے گا کہ جی جو جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے، جس نے الیکشن نہیں لڑا، وہ اسپیشل سیٹیں جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو اس وقت جو ہے وہ آزردہ ہے یا اس وقت اگریڈ فیل کر رہے ہیں، انہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر جو ہے رانا صاحب انہوں نے کہا وہ احتجاج کریں گے. پی ٹی آئی کہتے ہیں شدید احتجاج کریں گے. اب وہ جی بالکل شدید سے بھی کوئی آگے ٹرم ہے تو اس کے مطابق کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ سنی تحریک میں شامل ہو گئے. جی اچھا، تو رانا صاحب، کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وفاق میں اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی؟ جی، اس کیلکولیشن یہی ہے کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ جو نمبر ہے، کیونکہ اس وقت نمبر غالباً 213 ہے اور 226 کا نمبر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کا نمبر ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اور اتحادی حکومت جو ہے وہ 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں حاصل کر لے گی. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہے تھے، ہمیں وقت دے رہے تھے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تارڑ صاحب. یہ فرمائیے گا، ایک تو یہ کہ 2/3 اکثریت اب آپ کے پاس آئی، دوسرے یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی آنا تھا، آپ نے بھی فورسی کیا تھا.
نہیں جی، بات یہ ہے کہ فورس ہی کرنا تو مجھے نہیں پتا. قانونی اور آئینی پوزیشن یہی ہے. آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 بڑی وضاحت کے ساتھ یہ طریقہ کار بیان کرتے ہیں. اور جب فیصلہ آیا تھا جو آج ریویو ہوا ہے، میں تو اس دن بھی یہ طالب علم ہے جی. اور آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ 5 سینئر موسٹ ججز نے دیا 5-0 کے ساتھ تھا. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ریویو جو الاؤ ہوا ہے وہ 9 جج صاحبان نے الاؤ کیا ہے. 2 جج صاحبان نے صرف یہ کہا ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس اظہر رضوی صاحب کے الیکشن کمیشن کو انہوں نے واپس بھیجا کہ وہ نوٹیفائی کریں اس کو اکارڈنگلی. تو یہ بیسیکلی جو ریویو الاؤ ہوئے ہیں وہ 9 ججز کی اکثریت سے ہوئے ہیں. 2 ججز اسے پہلے ڈسمس کر چکے تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی اپنا جو آج فیصلہ سنایا ہے وہ اپنے پچھلے فیصلے پہ بحال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ 39 اور 41 بیٹھکوں کی جو تقسیم تھی، تو اس حوالے سے بڑی وضاحت سے آج 9 جج صاحبان کی اکثریت کے ساتھ یہ جو فیصلہ ہے یہ ریویو ہوا ہے. جی. اچھا اعظم نذیر صاحب، کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی حکومت اور اپوزیشن کی نشستوں پر فرق پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑے گا نا جی. وہ تو صوبائی اسمبلیوں کی بھی اسی فارمولے کے اوپر تک سیٹیں جانی ہیں نا جی. بالکل اسی فارمولا پہ جائیں گی. اور انتہائی نامور وکلا کی موجودگی میں بھی یہ کیس اس طرح سے بن جانا، آگے بڑھ جانا، اب اس کا فیصلہ آ جانا، آپ اس پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بینچ نے بھی یہ کہا کہ یہاں سیاست بھی کی، جذبات بھی دیکھے گئے، لیکن جس طرح سے پروفیشنلی کیس کو آگے لے کے جانا تھا وہ چیز نہیں دیکھی گئی. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ مقدمات کا فیصلہ جو میٹیریل ہے کورٹ کے سامنے اس کی بیسس پہ اور آئین کی بیسس پہ ہوتا ہے. جی. یہ آج نہیں، یہ 1973 کے آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے اور پھر جب ریزرو نشستوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کا یہ شروع سے یہ سیٹلڈ لا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں یا کچھ سیٹیں جیت کے آتی ہیں جو ان کے درمیان تقسیم ہونی ہوتی ہیں. آزاد امیدواروں کو اور ایسی سیاسی جماعت کو جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا سنی اتحاد کونسل، جی. وہ سیٹوں کی حقدار نہیں تھی. اور اسی لیے پشاور ہائی کورٹ کا 0 ڈیسینٹ کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ تھا. سمپل از دیٹ. جی. اچھا اعظم صاحب، کیا یہ فیصلہ مستقبل میں دوسری جماعتوں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے کہ پارٹی آئین اور پارلیمانی نظم کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً یہی ہے، اور جو پور لیگل ایڈوائس ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک آپ کو نظر آئے گی. بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کی اپنی چوائس تھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانا اور قانون سے ہٹ کے کروانا. چلیں ہو گیا، آپ نے کر لیا. اس کے بعد ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کسی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے فلوٹ کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا. پھر جب اسمبلی میں جیت کے آئے ہیں تو ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب یا جو متحدہ وحدت منص عمل ہے، وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لے کے سیٹ جیتی ہوئی تھی.